اب میں گزارش کرتا ہوں جناب عبدالرقیب صاحب سے، لطیفی صاحب سے، کہ وہ آج آپ کے سامنے مناظر آخرت کے عنوان سے خطاب پیش کریں۔ جو جناب عبدالرقیب لطیفی صاحب رکن شورا جماعت اسلامی ہند تلنگانہ سے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا عنوان پیش کریں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى۔ وقال تعالی فی موضع آخر، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ وفي موضع آخر، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا یکسبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام ذمہ داران جماعت، میرے بزرگوں، بھائیوں، مرد و خواتین، رفقائے کرام، اس وقت ایک اہم موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے اسلام کی بنیاد 3 عقائد پر موجود ہے: عقید توحید، عقید رسالت اور عقید آخرت۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے جوڑی میں پیدا کیا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر مختلف جوڑیاں پائی جاتی ہیں، جانوروں کے اندر، انسانوں کے اندر مؤنث اور مذکر پائے جاتے ہیں، پھلوں کے اندر وغیرہ وغیرہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے بھی جوڑ لگا دیا ہے۔ دنیا ہے تو پھر آخرت ہے۔ دنیا میں جس طرح سے انسان زندگی گزارے گا، اس کا پھل وہاں آخرت میں پائے گا۔ اور جو آدمی پیدا ہو چکا ہے، اس کا مرنا یقینی ہے۔ یہ دنیا بہت ناپائیدار ہے، بہت مختصر ہے، اور یہاں کی ہر چیز عارضی ہے۔ کوئی آدمی کامیاب ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، رنج و افسوس ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، آرام ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی سب ناپائیدار ہیں، بہت ہی مختصر سی مدت کے لیے ہے، اور ایک نہ ایک دن اسے موت کا شکار ہونا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یوم قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اعمال کا بدلہ دے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن شَرًّا يَرَهُ۔ یہ اصل بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، یہ دارالامتحان ہے، اور اس کے بعد انسان کو ایک ابدی زندگی، مستقل زندگی کی طرف جانا ہے جو بہت پائیدار ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ایک تو فرد کا خاتمہ موت کہلاتی ہے۔ جب آدمی جاتا ہے اور اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے تو وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ اس زمین پر جتنی اس کو ختم، قیامت کے لفظ سے بتایا گیا ہے۔ قیامت برپا ہوگی، قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے۔ جہاں انسان کی موت کا منظر بھی کھینچا گیا ہے، وہیں پر قیامت کا بھی منظر کھینچا گیا ہے۔ الساق بالساق کے الفاظ ہیں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن الفراق والتفت الساق۔ انسان کی موت کی صورتحال بتائی گئی۔ جب اس کو موت کی صورتحال طاری ہوتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب بھی موت آتی ہے وہ سکرات کے عالم سے گزرتا ہے۔
सकरात और मौत देर से आए, बिस्तर पर आए, किसी भी हालत में आए, अहादीस से बात हमको मालूम होती है कि सकरात का आलम जरूर बजरूर तारी होता है। सकरात का आलम क्या है? अल्लाह तबारक व तआला हिजाब हटा देते हैं उस दुनिया का जिसको हम आखिरत कहते हैं। आदमी मौत से पहले सारे हकायक को अपनी आंखों से देख लेता है। जो अपनी आंखों से इस दुनिया के अंदर नहीं देखा, मौत से पहले उन सब चीजों को देख लेता है। इसीलिए कहा गया कि जब सकरात तारी हो जाए, जब कोई तौबा का मौका नहीं रहेगा, होश और हवास के साथ इंसान जब तक मौजूद रहता है, वो अगर तौबा करता है, अल्लाह ताला की तरफ पलट जाता है, अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देते हैं। तो सकरात का आलम ऐसा होता है कि इंसान को इस बात की खबर हो जाती है कि अब मैं अपने रब से मिलने वाला हूं। इसीलिए उस वक्त का कोई अमल, चाहे वो सदका हो, खैरात हो या कोई भी चीज हो, अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मौका खत्म हो गया। अब वो चीजें जो उसकी आंखों से छुपी हुई थी, अब उसकी आंखों के सामने नजर आएंगी। अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, किसी के इंतकाल के वक्त, करीब रहते वक्त उनकी आंखें ऐसी पलट गई थी, ऊपर की तरफ आ गई। मतलब ये है कि सकरात का आलम तारी हो गया, वो चले गए। ये मौत सबको होने वाली है। मौत हर शाहो गदा के ख्वाब की ताबीर है, मौत सबको आनी है। जिंदगी इंसान की है मानिंद मुर्गे खुश नवा, शाख पर बैठा कोई दम चहचहाया उड़ गया। यानी परिंदे के मानिंद इंसान की जिंदगी के जब वो आता है दुनिया के अंदर, कुछ दिन गुजार लेता है और अपने अबदी जिंदगी के लिए चला जाता है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी है, ये शाम जिंदगी सुबह तमाम जिंदगी। ये गाफिल, ये काफिर, ये मुशरिक, ये नाफरमान, ये बागी और तागी समझते हैं कि दुनिया की जिंदगी असल जिंदगी है और इसी की शाम असल शाम है। नहीं, इस्लाम कहता है कि ये असल शाम नहीं है। इस शाम के बाद एक ऐसी सुबह तुलू होगी जिसकी कोई शाम नहीं होगी। इसीलिए दुनिया में आखिरत के बारे में 3 नजरियात पाए जाते हैं। पहला नजरिया तो कम्युनिस्टों का है, दहरियों का है, जो खुदा का इनकार करते हैं, खुदा को नहीं मानते। उनका कहना है कि इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी नहीं है, खाओ पियो और ऐश इशरत करो। ये इनका नजरिया है कि सिर्फ दुनिया की जिंदगी सब कुछ है, यही जन्नत है, यही दोजख है। यहाँ की खुशी पाने वाला जन्नत पा गया, यहाँ तकलीफ उठाने वाला दोजख पा गया। मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है। दुनिया में आखिरत के बारे में ये एक नजरिया है। एक दूसरा नजरिया तनासुख का नजरिया कहते हैं। बात लोगों का ख्याल ये है कि आदमी अगर अच्छे आमाल करेगा तो ये रूह जो उसके जिस्म में आती है, ये रूह जब निकल जाती है किसी जिस्म से तो फिर किसी और जिस्म में दाखिल हो जाती है और रूह बराबर रहती है, जिस्म खत्म होते रहता है। अगर वो अच्छे काम करता है तो दरख्त बन जाता है, दरख्त में दाखिल हो जाती है। बुरे काम करता है तो फुला जानवर बन जाता है, फुला फुला फुला। तो यह तनासुख का नजरिया कहलाता है कि रूह मौजूद होती है, जिस्म बदलते रहते हैं। और तीसरा नजरिया इस्लाम ने दिया, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से, कहा कि दुनिया की जिंदगी सब कुछ नहीं है, दुनिया की जिंदगी आरजू है, दुनिया की जिंदगी दारुल इम्तिहान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की जिंदगी को इंसान को इसलिए दिया है कि उसे आजमाना चाहता है। वलनब्लुवन्नकुम कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कहा गया कि हम जिंदगी और मौत दिए, हम देखना चाहते हैं कि कौन अच्छे अमाल के साथ हमारे सामने हाजिर होता है। तो ये जिंदगी असल जिंदगी नहीं है, नापायदार जिंदगी है, ये खत्म हो जाने वाली जिंदगी है। इसीलिए आखिरत की जिंदगी के अंदर हर इंसान के अमाल को तोला जाएगा, परखा जाएगा, देखा जाएगा और उसकी कामयाबी और नाकामी वहां पर होने वाली है। इसीलिए आखिरत का जितना ज्यादा मजबूत अकीदा होगा उतनी जिंदगी बेहतरीन होगी। जजा और सजा का तसव्वुर जितना अजीम तरीन होगा, आखिरत के मनाजिर इंसान की जिंदगी में आंखों के सामने जितने ज्यादा होंगे उतनी उसकी जिंदगी के अंदर सुधार वाक़ होगा। दुनिया का कोई कानून इंसान की जिंदगी को सही नहीं कर सकता। क्या बात है कि चोर बार बार चोरी करता है, जेल जाता है, बाहर आता है, फिर चोरी करता है, इसलिए कि उसके पास अकीदे आखिरत नहीं है, जजा और सजा का तसव्वुर नहीं है। इंसान तन्हाई के अंदर भी गुनाहों से बच जाता है। वो कैसे बच जाता है?
اس لیے بچ جاتا ہے کہ اس کے پاس آخرت کا تصور ہے، جزا و سزا کا اس کے پاس تصور ہے. اسی لیے وہ نہ تنہائی میں کوئی گناہ کرتا ہے، نہ لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے، اور نہ ہاتھ اور پیر کے گناہ کرتا ہے، نہ کان اور آنکھ کے گناہ کرتا ہے، نہ زبان کے گناہ کرتا ہے. وہ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہنا چاہتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے بار بار یہ بات بتائی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کہا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا سیکوینس بنایا ہے. ایک فرد کی زندگی کے اندر جب اس کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کو موت کہتے ہیں، اور جب پورے مخلوقات کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اسی کو قرآن مجید نے قیامت کا نام دیا ہے. سارے مخلوقات ختم ہو جائیں گے اور سب کا نام و نشان مٹ جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک دوسری زندگی بخشے گا. سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اس کو حشر کہا گیا. یہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد لوگ دنیاوی زندگی کے اندر جو کچھ بھی کیے ہیں ان کا پورے نام اعمال خدا کی عدالت میں پیش ہوگا. ترازو کے اندر اس کو میزان کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال وزن فرمائیں گے، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا میزان کے اندر وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا میزان میں پلڑا بھاری نہیں ہوگا بھلائیوں کا وہ ناکام و نامراد ہوگا. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جزا و سزا عطا فرمائے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ قیامت کے روز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی میت ہو تو مجھے آپ کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا میں 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام پہ ملوں گا. وہ مقام میزان کا ہوگا جہاں پر اعمال انسانوں کے تولے جا رہے ہوں گے، یا پھر وہ مقام پل صراط کا ہوگا. اس مقام پر تم مجھے دیکھ لینا، اور اگر وہاں بھی میں نہ پایا جاؤں مجھے کوثر کے پاس تلاش کر لینا، میں کوثر پر سب کو سیراب کر رہا ہوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں موت کے بعد انسان جب خبر میں چلا جاتا ہے تو اس کو مختلف احادیث میں بتایا گیا کہ یہ عالم برزخ کہلاتا ہے. خبر کے اندر موت کے بعد انسان کو جب اتار دیا جاتا ہے تو وہ عالم برزخ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس کے بعد احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، مستند احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. جب لوگ ظاہر ہے کہ موت کا عالم بھی بتایا گیا ہے کہ ایک نیک آدمی کی موت کو فرشتے کیسے اس کو قبض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور آسمانوں میں اس نیک روح کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور مرحبا مرحبا کہا جاتا ہے اور خوشی منائی جاتی ہے. نیک روح جب آسمانوں کی طرف آتی ہے، اور جب بری روح کو قبض کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور وہ بہت بدبودار ہوتی ہے. جب یہ روحیں نکلتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر اس کو جمع فرما دیتے ہیں، وہاں پر روحیں سب جمع رہتی ہیں. تو یہ جو موت کے بعد سے لے کر خبر میں پہنچایا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جب دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے لوگ جب جاتے رہتے ہیں تو جو میت ہوتی ہے وہ لوگوں کے قدموں کی آواز بھی سنتی ہے، ان کے قدموں کی چاپ سنتی ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. ہونے کے بعد مختلف سوالات ان سے کیے جاتے ہیں. 3 سوالات ہر فرد سے کیے جاتے ہیں. پہلا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ نیک آدمی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ تم کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تو اس میں مجھے معلوم ہوا. تو اس وقت ایک آواز آتی ہے اور آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ندا بتائی جاتی ہے. اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جنت کا فرش کر دو اور جنت کا اس کو لباس پہنا دو اور جنت کی طرف اس کے لیے دروازے کھول دو. چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبیں آتی ہیں، اور خبر میں اس کے لیے نظر کی کشادگی تک خبر کشادہ کر دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب برا شخص آتا ہے تو برے شخص کے بارے میں بھی یہ 3 سوالات ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم. تو اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھی دوزخ کا فرش تیار کرو اور
اس کو دوزخ کا لباس پہناؤ, دوزخ کا دروازہ کھول دو, اس کو کر دیا جائے گا, اور اس کو برابر دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی لپیٹیں اور جلانے اور جھلسانے والی ہوائیں آتی رہیں گی. یہ پورا معاملہ کب تک ہوگا؟ جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی. جب قیامت برپا ہوگی تو وہ دوسرے مرحلے میں آئے گا. اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. موت انسان کو یہ سب چیزیں بتاتی ہے. پھر عالم برزخ ہونے کے بعد قیامت کے مختلف مناظر قرآن مجید نے مقامات پہ کھینچے. قیامت جب برپا ہوگی تو کیا کیا حالات پیدا ہوں گے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت, کہیں کہا گیا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت, اذا الشمس كورت. یہ سب آیات آئی ہیں, قیامت کے مناظر کو کھینچے گئے. جب قیامت برپا ہوگی, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. انسان کہے گا جب زلزلہ پیدا ہوگا, پہاڑ ہواؤں کی طرح اڑنے لگیں گے. قیامت کا منظر بتایا گیا ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک مٹھی کے اندر زمین اور ایک مٹھی میں آسمان کو لے کر آواز دیں گے, کون ہے جو دنیا کے اندر ظلم و ستم کا رویہ اختیار کرے ہوئے تھے, جو اپنی بادشاہی پر غرور کرتے تھے, آج کس کی طاقت ہے وہ دیکھ لیں. تو معلوم بھی ہوا کہ یہ عالم برزخ کے بعد قیامت کا منظر برپا ہوگا. قیامت کے منظر کے بعد بھی اور مراحل ہوں گے. میزان کا مرحلہ ہوگا, بڑا سخت مرحلہ ہوگا. جب قیامت کے روز سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہاں کا ایک دن 1000 سال کا ہوگا. یہاں پر ہم سوچ نہیں سکتے, کسی آدمی کو 100 سال کی زندگی مل جائے تو وہی بہت بڑی زندگی سمجھی جاتی ہے, لیکن قرآن مجید نے کہا کہ وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. اتنا بڑا دن. لیکن مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آسانی فرمائیں گے کہ وہاں پر ایک فرد نماز میں جتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں اتنا ہی ان کو احساس ہوگا. احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور جو لوگ گناہ گار ہوں گے وہ گناہ کے مطابق اپنے اپنے بصیروں میں ڈوبے ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی گلے تک اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور سورج کو بالکل قریب کر دیا جائے گا. یہ قیامت کا منظر, جگہ جگہ انسان پریشان ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کہا گیا کہ اس دن دوڑے گا آدمی, کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے. ام المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس وقت ہم اپنی شرمگاہ وغیرہ کو انسان کیسے چھپائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. وہ بہت خطرناک وقت ہوگا. آدمی اپنے لیے پریشان ہوگا, اپنی کامیابی کے لیے پریشان ہوگا. میزان اس وقت قائم کی جائیں گی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر دوزخ کو انسانوں کے سامنے لا کر پیش فرمائیں گے. قیامت کے منظر میں پوری دوزخ کو اٹھا کر لائیں گے. مستند حدیث کے اندر آتا ہے دوزخ کے 70,000 باغیں اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے. 490 کروڑ فرشتے اس دوزخ کو اٹھا کے انسانوں کے سامنے لائیں گے. جنت بھی بتائی جائیں گی اور دوزخ بھی بتائی جائیں گی تاکہ لوگوں کو اس کا احساس ہو سکے کہ آج کا دن کتنا اہم دن ہے. دنیا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی, موت سے متعلق بھی بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے جنگل میں گئے. وہاں دیکھا کہ ایک کھوپڑی پڑی ہوئی ہے اور پاخانہ بھی ہے, ہڈیاں ہیں, چیتڑے پڑے ہوئے ہیں, کھوپڑیاں. اس کو کھوپڑی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کھوپڑی کو دیکھو, اس کی بھی وہی چاہت تھی جو آج انسانوں کی چاہت ہے. اب حالت یہ کہ اس کے اوپر کوئی چمڑی بھی باقی نہیں رہی.
اور چند دن گزر جائیں گے تو یہ راکھ بن جائے گی. اور اس غلادت کو دیکھو، پاخانے کو دیکھو، یہ نہ معلوم ان کی کیا کیا غذا تھی، پتہ نہیں انہوں نے کہاں کہاں سے کما کر کھایا ہوگا. لیکن آج ایسا ہو گیا ہے کہ تم اس سے نفرت کر رہے ہو. پھر ان کے چیتڑوں کو بتایا یہ لباس ہے کہ ہوا ان کو اڑائے پھرتی ہے. ان کے ہڈیوں کی طرف بتایا کہ یہ ان کے سواری کے جانوروں کی ہڈیاں ہیں، یہ شہر شہر لے کر پھرا کرتے تھے. پھر یہ انجام ناپائیدار دنیا کا ہے. تو یہ مقام عبرت و کریا ہے. آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا منظر دیکھ کر ہم خوب روئے، اور جب تک خوب نہ روئے یہاں سے نہ لوٹے. یہ دنیا کی حقیقت، عالم برزخ، جو نیک لوگ ہوں گے، جو نیک روح ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی خوشگوار فضاؤں کے اندر رکھے گا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ برزخ کے اس عالم کے اندر اور بعض مقامات پہ کہا گیا کہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد، دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کرنے کے بعد ان کو وہ مقام بتایا جائے گا. ہر جنتی کو دوزخ کا وہ مقام بھی بتایا جائے گا کہ اگر تم دنیا میں نیک اعمال کر کے نہ آتے تو دیکھ لو وہ تمہارا مقام ہوتا. اور دوزخیوں کو بتایا جائے گا کہ اگر تم دنیا میں نیک عمل کر کے آتے تو جنت میں دیکھ لو تمہارا وہ عمل، وہ مقام ہوا کرتا. تاکہ جنتیوں کو احساس شکر بڑھ جائے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، جس کی وجہ سے میں جہنم کی آگ سے بچ گیا. اور کافر و مشرک، گنہگار، نافرمان، طاغی و باغی کو اس بات کا احساس ہو کہ کاش میں دنیا کے اندر صحیح راستے پہ چل دیا ہوتا تو مجھے جنت کا وہ مقام ملتا. اور اس کے افسوس میں اضافہ کیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ عالم برزخ اور خبر کے احوال اور یہ روح کا پایا جانا، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ 3 مقامات بڑی اہم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے. احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے، میزان قائم ہوگی کہ سب کے نام اعمال تولے جائیں گے ذرات کی شکل میں. جس طرح ہم دنیا کے اندر کلو کے حساب سے، لیٹر کے حساب سے، میٹر کے حساب سے کسی چیز کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، تولتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ذرات کی شکل میں نیکیوں اور برائیوں کو تولیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دیکھیے ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، یعنی تھوڑی سی بھی نیکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میزان میں تولیں گے. اور اگر ذرہ برابر بھی برائی ہوگی اس کو بھی میزان میں تولیں گے. یہ سارے مناظر بتائے گئے. معراج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سود کھانے والے کا کیا انجام ہوگا، کس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، زنا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، لوگوں کا مال غصب کر کے کھانے والوں کے ساتھ کیا ہوگا. اور اس طرح سے دنیا کے اندر مختلف برائیاں کرنے والوں کے ساتھ ان کی تمثیل بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دنیا میں یہ جو کام کیے جاتے ہیں اس کو ایسی سزا دی جاتی ہے. اس طرح سے یہ منظر کھینچا گیا. میزان کا عمل ہونے کے بعد احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اس کے بعد پل صراط سے گزارا جائے گا. پل صراط کیا ہے؟ بال سے بھی باریک، تلوار سے تیز. احادیث میں آتا ہے کہ جب نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے اس پل صراط پر سے گزریں گے، اللہم سلم اللہم سلم، اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ پار کرا دیجئے، اللہ ہم کو سلامتی کے ساتھ پار کرا دیجئے، یہ دعا مانگیں گے. اور بعد احادیث میں بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ساری چیزیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ ایک مرتبہ کچھ خبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں رک گئے. آپ نے فرمایا کہ ان خبروں کے اندر جو لوگ ہیں یہ زمانے شرک کے لوگ ہیں اور یہ لوگ سب عذاب میں مبتلا ہیں. اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کر سکو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ خبر کے عذاب میں سے جتنا کچھ میں سن رہا ہوں وہ اس میں سے تم کو بھی سنا دے. یہ فرماتے ہوئے آپ نے متوجہ فرمایا صحابہ کرام کو، فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں.
خبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے کہا کہ ہم خبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا سب فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو, چاہے وہ فتنے ظاہری ہوں کہ باطنی. اور صحابہ نے فرمایا کہ ہم سب ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں, اللہ کی پناہ. دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے فرمایا کہ ہم دجالی فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. بہت خطرناک صورتحال, انسان نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ماں باپ اولاد کو نہیں پوچھے گی, اولاد ماں باپ کو نہیں پوچھیں گے. یہ قیامت کے منظر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات رات بھر موت کے خیال سے سوتا نہیں تھا, جاگتا تھا, غور و فکر کرتا تھا. بندوق سے مارنے کی اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے محبوب سے محبوب ترین آدمی کو دفن کر دو, اور 3 دن کے بعد تم اس کی خبر کو کھود کے دیکھو تو تم کو جو سب سے زیادہ محبوب تھا, تم 1 منٹ کے لیے اس خبر کی خوفناکی کو تم برداشت نہیں کر سکتے. خبر تنہائی کا گھر ہے, خبر کیڑوں کا گھر ہے. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب خبر کا ذکر ہوتا تو آپ بہت روتے. لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین, آپ خبر کے ذکر پہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبر کی منزل سب سے پہلی ہے. اسی لیے ہم کو بعض بزرگوں سے, علماء سے اور صحابہ کی زندگیوں سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا چلا گیا, میں اس بیٹے کو بہت چاہتا تھا, ہر وقت اسے یاد کرتا تھا, مجھے اس کی محبت بہت ستاتی تھی, میں اس کی محبت میں بالکل دیوانہ ہو رہا تھا. میں ایک مرتبہ گیا اور اس کے خبر سے میں نے ایک چکلے کو ہٹا کے دیکھا تو ایسا منظر دیکھا کہ میں نے فوری بند کر دیا. نہیں دیکھ سکتا آدمی. اس تصور کو انسان اگر لائے تو آخرت کی تیاری کے اندر منہمک ہو جائے, اس کی صبح اور شام. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو, اور جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. اپنے لیے نیک اعمال جمع کر لو, یہی پائیدار بات ہے. اسی لیے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی. پل صراط کے بعد اور ایک اہم مرحلہ ہوگا حوض کوثر کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حوض کوثر پر کھڑا کیا جائے گا. تم جانتے ہو کہ حوض کوثر کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے؟ 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے, کہ کوئی آدمی اگر چلنا چاہے تو 1 مہینے تک چلتا رہے. اس حوض کوثر کا پانی بہت بہترین, شیریں اور میٹھا ہوگا, سفید ہوگا, اور اس سے جو کوئی بھی پیے گا اس کو پیاس نہیں ہوگی, اور جو کوئی بھی پیے گا وہ جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کی ضمانت ہوگی. میں جس کے لیے شفاعت کر دوں, میں جس کے لیے حوض کوثر کا پانی پلا دوں, وہ جنت میں جانے والا ہوگا. یہ منظر کھینچے گئے تو یہ لازماً ہونے والا ہے کہ انسان ان سب مراحل سے گزرے گا, اور اس طرح سے اس کا حساب کتاب ہوگا. اس کے بعد جنت اور دوزخ کے مرحلے آئیں گے. جنت انسان نے اپنی آنکھوں سے آج تک نہیں دیکھی, دوزخ انسان نے اپنی آنکھوں سے آج تک نہیں دیکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے, آپ نے اچانک ایک دھماکے کی آواز سنی. سنتے ہی صحابہ سے فرمایا جانتے ہو کہ تم یہ کس کی آواز ہے؟ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے اندر ڈالا گیا تھا, آج وہ پتھر جہنم کے تل کے اندر پہنچا ہے, یہ اسی کی آواز ہے. جہنم کی گہرائی کا اندازہ اس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. ایک مستند حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے وقت پہ تشریف لائے جو عام طور پہ آپ کے آنے کا وقت نہیں ہوا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہیں. اچانک آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پوچھا کہ اے جبرائیل کیا بات ہے, آج آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے, میں نے کبھی بھی آپ کو اس صورتحال کے اندر نہیں دیکھا تھا. آج کیا بات ہے کہ آپ بہت پریشانی کے عالم میں, فکر و غم کے آثار آپ کے چہرے پر ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج میں ایک ایسا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ اس منظر کے خوف نے میری حالت بری کر دی ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو دھونکنے کا حکم دیا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا جبرائیل اس آگ کا منظر بیان کر. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں حکم دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں حکم دیا تو اسے 1000 سال تک دھونکا گیا تو وہ جہنم کی آگ سفید ہو گئی. پھر اور 1000 سال تک اس کو اور دھونکا گیا اور گرم کیا گیا یہاں تک کہ وہ آگ سرخ ہو گئی. پھر ایک اور 1000 سال کے بعد 1000 سال تک اس کو دھونکا گیا یہاں تک کہ وہ بالکل سیاہ اور کالی ہو گئی. اب حالت یہ ہے جہنم کی کہ اس کی چنگاریاں نہ چمکتی ہے نہ اس کے چولے بجھتے ہیں. خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کی ایک سوئی کے برابر بھی سوراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے سارے زمین والے مر جائیں، اور اگر اس کا داروغہ ظاہر ہو کر زمین کی طرف جھانک دے تو اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے اہل زمین مر جائیں. اس ذات کی قسم جہنم کی کسی زنجیر کا ایک حلقہ دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور فرمایا جبرائیل اب بس کرو، مزید سننے کی تاب نہیں ہے، کہیں میرا دل پاش پاش نہ ہو جائے اور میں مر نہ جاؤں. جہنم کی یہ صورتحال کو بیان کیا گیا. یہ جہنم اور جنت کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جہنم کا کیسا ہوگا، جہنم کے اندر کیا حالات ہوں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا کہا گیا، اور ایک جگہ کہا گیا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. کیسا ہے جہنم کے اندر سب لوگ داخل کر دیے جائیں گے. جہنم میں جسمانی سزائیں بھی دی جائیں گی اور روحانی سزائیں بھی دی جائیں گی. جسمانی سزاؤں کے بارے میں تو بہت ساری چیزوں کو ہم نے پڑھا ہے. صورتیں بگاڑ دینے والی آگ جلس جائے گی اور بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی، ایسی جیسے بہت بڑے بڑے اونٹ کی طرح کی چنگاریاں ہوں گی. وہ ٹھنڈک کا مزہ نہیں چکھ سکیں گے. وہاں ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، ایسا پانی پلایا جائے گا کہ ان کی آنتیں کٹ جائیں گی. آنتوں کو ٹکڑے کر دینے والی گرم پانی کی کیفیت ہوگی. زخموں کا دھون پلایا جائے گا جس کو ہم پیپ کہتے ہیں، ان کی غذا کے طور پر پیپ پلایا جائے گا، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا. زقوم کا درخت دیا جائے گا کہ پوری اس کی کڑواہٹ ان کے لیے ہوگی. گردنوں میں توق ڈال دیا جائے گا، زنجیریں ڈال کر ان کو کھینچا جائے گا، لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے اندر سب سے کم درجے کا جو عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ ان کو جوتے پہنا دیے جائیں گے، آگ کے جوتے، جس کی وجہ سے کھوپڑی کے اندر ان کا دماغ ایسا کھولے گا جیسا تم کسی پانی کو گرم کرتے ہو ہانڈی کے اندر تو کس طرح سے پانی کھولتا ہے اسی طرح سے وہ کھولے گا. اور اللہ تعالیٰ ان کو نفسیاتی سزائیں بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. وہ بات کرنا چاہیں گے لیکن وہ بات نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہیں ہوں گی، اور ان کے ساتھ طرح طرح کے معاملات کیے جائیں گے. جہنم کے یہ عذاب کے بارے میں بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچا ہے جنت کا بھی اور جہنم کا بھی. آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو دنیا کی زندگی میں بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ آرام و آسائش میں تھا، لیکن خدا کی نافرمانی کرتا تھا، خدا کا باغی تھا، شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بتائیں گے کہ جہنم کیا چیز ہے. وہ سارے جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ لے جاؤ اسے جہنم کی ایک غوطہ لگا کر لاؤ. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گا بتاؤ آرام کسے کہتے ہیں. وہ بندہ کہے گا کہ آرام کسے کہتے ہیں اللہ مجھے نہیں معلوم ہے. اور ایک شخص جو ایمان رکھنے والا تھا، دنیا کی زندگی تکلیفوں میں گزر گئی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے جاؤ اسے جنت میں غوطہ دے کے آؤ. جب غوطہ دے کر لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا تکلیف کسے کہتے ہیں. وہ بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں معلوم ہے، تکلیف کسے کہتے ہیں. تو اس طرح سے جہنم اور جنت کا ایک ہی لمحہ کا غوطہ انسان کی دنیا کی ساری چیزوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے. ایک مرتبہ ایک حدیث کے اندر
जन्नत और दोजख का जिक्र किया गया है। क्या किया गया? दोनों में बहस हो रही थी। काहे की बहस हो रही थी? दोनों में गुफ्तगू हो रही थी। जन्नत और दोजख में मुनाजरा चल रहा था। दोजख ने जन्नत से कहा कि मुझे इस लिहाज से बहुत बरतरी हासिल है कि मेरे अंदर बहुत ही मुतकब्बिर, जोरावर, दुनिया के बड़े बड़े लोग दाखिल किए जाएंगे। जन्नत ने कहा कि मुझ में क्या, मैं तो सिर्फ वो हूं जिसमें वही लोग दाखिल होंगे जो कमजोर और आजिज और गिरे पड़े होंगे। अल्लाह ताला ये दोनों की गुफ्तगू सुन रहा होगा तो फरमाएगा कि ऐ जन्नत, तू मेरी रहमत है, तेरे जरिए से मैं अपने बंदों में से जिस पर चाहूंगा रहमत करूंगा। और दोजख से कहा कि तू तो महज मेरा अजाब है, तेरे जरिए से मैं अपने बंदों को में से जिसको चाहूंगा अजाब दूंगा। और दोनों से वादा है कि इनको भरा जाएगा, लेकिन जहन्नुम तो उस वक्त तक न भरेगी जब तक इसमें जनाब बारी ताला अपना पैर न रख देंगे। उस वक्त जब पैर रखेंगे तो जहन्नुम कहेगी बस बस बस। ये मनाजिर खींचे गए हैं। और वहीं पर कहा गया कि जन्नत के भी बेहतरीन मनाजिर होंगे। जन्नत की नेमतें ऐसी होंगी कि अहादीस में आता है कि किसी ने अपनी आंख से भी नहीं देखा। और जन्नत में जब लोग पहुंचा दिए जाएंगे तो वहां पर उनका इस्तकबाल होगा। खालू सलामा कहा जाएगा, सलाम तिब्तुम अलैहा फदखुलू अलैहा, सलाम तिब्तुम अलैकुम फदखुलूहा खालिदीन कहा जाएगा। आ जाइए अंदर, तुम पर सलामती हो। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। एक मर्तबा जब दाखिल कर दिए जाएंगे तो फिर इनको मौत का मजा नहीं होगा। जन्नत में भी 100 दर्जे बताए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, जन्नत के भी 100 दर्जे हैं। तुम जब कभी भी जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ताला से मांगो। और एक जन्नत और दूसरे जन्नत के दरमियान में जमीन और आसमान का फासिला है। और सबसे ऊंची जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जब भी जन्नत मांगो तो अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, इसलिए कि वो सबसे ऊंचे दर्जे की जन्नत है और उसी के ऊपर अल्लाह ताला का जलवा है, उसी का जो है वहां पर फर्श है, अल्लाह ताला वहीं पर जलवा अफरोज है। इसीलिए जन्नतुल फिरदौस मांगने की दुआ की गई। जो ये हदीस में बताया गया है कि जो कोई अल्लाह ताला से 3 मरतबा जन्नत मांगेगा और 3 मरतबा दोजख से पनाह मांगेगा, खुद जन्नत और दोजख भी अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे। जो कहेगा कि अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, मुझे जन्नत में दाखिल कर दीजिए, 3 मरतबा कहेगा। हदीस में बात आती है कि जन्नत सिफारिश करेगी कि अल्लाह इस शख्स को मेरे अंदर दाखिल फरमा दीजिए। और जो जहन्नुम की आग से पनाह मांगेगा, जहन्नुम खुद कहेगी कि अल्लाह इससे मुझे बचा लीजिए, इसको मुझसे बचा लीजिए, इसको मत दाखिल कीजिए। जन्नत के अंदर बेहतरीन, एक जगह कहा गया कि 2 किस्म की जन्नतें हैं, चांदी की भी और सोने की। वहां की हर चीज चांदी की है, वहां की हर चीज सोने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर एक बाजार है, उस बाजार के अंदर कोई खरीद और फरोख्त नहीं होगी, वहां पर सिर्फ सूरतें लगा दी जाएंगी, वहां पर सारी सूरतें लगा दी जाएंगी। और हफ्ते में एक मरतबा बाजार लगेगा, जन्नती लोग सैर करने के लिए निकलेंगे। जब उस बाजार के अंदर जाएंगे तो एक बहुत खूबसूरत चेहरे पर निगाह टिक जाएगी, उनके दिल में आएगा कि काश मैं भी ऐसा ही खूबसूरत हो जाता। बस सोचने की देर थी कि वो भी उसी तरह खूबसूरत हो जाएंगे। जब पलट कर अपने घर वालों के पास आएंगे तो घर वाले कहेंगे कि हम तो तुमको जाते वक्त इतना खूबसूरत नहीं देखे थे, तो ये भी कहेंगे कि मैं भी तुमको इतना खूबसूरत नहीं देखा था। जन्नत की नेमतें, जिसको जन्नत मिल जाए बहुत गैर मामूली बात। एक तवील हदीस है, बुखारी में भी बहुत सारी हदीस की हदीस रिवायतें आई हैं, जिसका मजमुआ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उन अहले ईमान को भी जो किसी वजह से गुनाहों में मुब्तला थे, जब दोज़ख के अज़ाब में डाल देगा तो अल्लाह ताला एक दिन फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ जन्नत में से उन लोगों को निकाल लो जिनके दिल में दर्रा बराबर भी ईमान था होगा, राई के दाने के बराबर भी। जब फरिश्ते देखेंगे तो नमाज के जो आज़ा होते हैं उसकी वजह से वो पहचान लेंगे और उनको लाया जाएगा। बहुत तफसीली हदीस है, कहा गया कि उनको लाकर आबे हयात से नहलाया जाएगा, वो ऐसे हो जाएंगे जैसे बारिश के मौसम में कोंपलें होती है, लेकिन उनके चेहरे को दोजख की तरफ रखा जाएगा, दोजख की आग उनको सता रही होगी,
تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ آپ سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا بندہ کہ اللہ بس میں آپ سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں، عطا کر دیجئے، کوئی چیز نہیں مانگوں. وہ کہے گا کہ اللہ مجھے دوزخ کی طرف سے میرے چہرے کو پلٹا کر جنت کی طرف کر دیجئے، مجھے آگ کی گرمی بہت ستا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے چہرے کو پلٹا دو. جب جنت کی طرف دیکھے گا تو دل نہ رہے گا، اور اس نے ابھی وعدہ کیا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن کچھ دیر کے بعد اسے رہنے جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، صرف ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم کا بڑا عجیب حال ہے، وعدہ کرتا ہے اور مکر جاتا ہے. اچھا بتا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ مجھے جنت کے قریب تک پہنچا دیجئے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ سکوں. جب وہ جنت کے قریب پہنچایا جائے گا تو جنت کے اندر کے مناظر کو دیکھے گا تو اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ کاش مجھے جنت کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ مل جائے. اس سے رہنے جائے گا. وہ کہے گا کہ اللہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میں آپ سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں. حدیث میں الفاظ آئے ابن آدم کا بڑا عجیب حال ہے، وعدہ کرتا ہے اور مکر جاتا ہے. اس نے ابھی کہا تھا کہ کچھ نہیں مانگے گا، اب کہتا ہے کہ کچھ مانگنا چاہتا ہے. اچھا بتا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ مجھے جنت میں صرف ایک چھوٹی سی مختصر کونے کی جگہ دے دی. تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے اچھا یہ بتا اگر تجھ کو دنیا کے ایک بادشاہ کی سلطنت کے برابر جنت میں تجھے جگہ دے دوں، کیا تو اس پر راضی رہے گا؟ وہ کہے گا اللہ کیسے راضی نہیں ہوں گا، میں برابر راضی ہو جاؤں گا. اچھا میری سطح پہ تو راضی ہو گیا، جہاں میں نے ایسی تجھے 10 سلطنتوں کے برابر 10 بادشاہوں کی سلطنتوں کے برابر جگہ میں نے تجھے جنت میں دے دی، اور اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. سامعین محترم بہت ساری احادیث آتی ہیں جنت کی بھی اور دوزخ کی بھی. بار بار اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے انسان کو، اس کا کوئی لمحہ نہیں گزرنا چاہیے. جو شخص موت کو جتنا زیادہ یاد کرے گا اس کے اندر آخرت کا تصور مضبوط ہوگا، اس کی نیکیاں پروان چڑھیں گی، وہ برائیوں سے مجتنب رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل رہے گا. اسی لیے سوتے وقت بھی اور اٹھنے کے بعد بھی مختلف دعائیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. سوتے وقت آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیے. دعا پڑھنا چاہیے جو سوتے وقت کی دعا ہے. وہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، دن بھر کے گناہوں کی معافی چاہنا چاہیے. پتہ نہیں کہ نیند کے حالت میں اس کی موت ہو جائے، وہ چلا جائے تو جنت میں جائے گا. اور اٹھنے کے بعد بھی دعائیں مانگنا ہے. میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں کہی اور سنی گئی ہیں جنت کو حاصل کرنے کی طلب اور اونچے مقامات کو حاصل کرنے کی طلب، بہترین سے بہترین اعمال کرنے اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جہنم کی آگ سے ہم کو نجات عطا فرما. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعیمہا ونعوذ بک من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون